हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दाऊद खुस्तर। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं मुफ्ती तारिक मकसूद की वीडियो पे। वीडियो का टाइटल है इंडिया के हालात पर स्पेशल बयान दिए मुफ्ती तारिक ने। देखते हैं इस वीडियो को और स्किप ना करें वीडियो को। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। Like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Subscribe Masood, to famous scholar. फेमस को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। इंडिया में जो कोरोना की ख़तरनाक सूरत हाल है वो सारी दुनिया अपनी आंखों से देख रही है। वहाँ से वीडियोज़ आ रही हैं, लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, हमारे अपने रिलेटिव्स के मैसेजेस आ रहे हैं व्हाट्सएप पे कि बहुत ज़्यादा तबाही फैली हुई है। और जो वीडियोज़ हम देख रहे हैं, सड़कों पे लोग मर रहे हैं, वेंटिलेटर का इंतज़ाम नहीं है, ऑक्सीजन का इंतज़ाम नहीं है, बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं। इन हालात में हम अपने इंडिया के इन मुसलमानों के और बल्कि इंडिया की आवाम, चाहे वो गैर मुस्लिम हो, उनके गम में, उनके दर्द में, तो इस बारे में कुछ गुजारिशात ख़ास तौर पर इंडिया में रहने वालों के लिए कुछ गुजारिशात पेश करनी थी। जो मुस्लिम हैं, जो कुरान और सुन्नत पे ईमान रखते हैं, उनके लिए तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सही बात। लेकिन कुछ जो गैर मुस्लिम हैं उन्हें भी इन वबाओं से इबरत हासिल करनी चाहिए। जो इस वक्त तबाही हिंदुस्तान में फैली हुई है और इस बात का ख़तरा मौजूद है कि कल ये तबाही पाकिस्तान की तरफ भी आ सकती है। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, या किसी और मुल्क में भी ये सब कुछ हो सकता है। हमें अल्लाह ताला की तरफ से इसमें हिदायत मिलती हैं। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। कुरान मजीद जो अल्लाह की किताब है, उसमें अल्लाह ने अपना फ़ैसला सुनाया है कि वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, हम तुम्हें ज़रूर आज़माएंगे खौफ में डालकर, व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात, मुआशी नुकसान हम तुम्हें देंगे, तुम्हारी मईशत डाउन होगी, तुम्हारी पैदावार का नुकसान होगा और तुम्हारी जानें हलाक होंगी। जानों का हलाक होना क्या है? ये वबाओं में और कुदरती हादसात में जो इंसानी जानें बहुत कसरत से हलाक होती हैं, ये वो आज़माइशें जिनका अल्लाह ताला अपनी किताब में ज़िक्र करते हैं। अब इन आज़माइशों में हमें करना क्या है? जैसे ये बड़ी आज़माइश है कोरोना की सूरत में, जिसने पूरी दुनिया को तबाही में डाला हुआ है, और ख़ास तौर पर जो हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान जिस कर्ब अज़ियत से इस वक्त गुज़र रहा है, तो इसमें करना क्या है हमें? अल्लाह ने कुरान में हमें हुक्म दिया, वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फरमाया, ए नबी, आप सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दें। और वो कैसे सब्र करते हैं? जब इन्हें कोई मुसीबत पहुंचती है तो ये कहते हैं इन्ना लिल्लाहि, जिसने इस कायनात को बनाया है ना, हम उसके ग़ुलाम हैं। हम पर हमारी मर्ज़ी नहीं चलेगी, बल्कि इस कायनात को बनाने वाले की मर्ज़ी चलेगी। अगर इंसान की सारी चाहतें इस दुनिया में पूरी हो जाएं तो फिर इंसान खुदा बन जाएगा। अल्लाह ने इख्तियारात अपने हाथ में रखे हैं। आज कोरोना की बीमारी है, कल कुछ और हो सकता है, परसों कुछ और हो सकता है। आप देखें, सुनामी के तूफ़ान ने हज़ारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। और पाकिस्तान में जो एक ज़लज़ला आया था बहुत बड़ा बालाकोट में, उसने 1-2 दिन के अंदर 10,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। तो ये तूफ़ान, ये आज़माइशें, ये वबाएँ, ये आज पहली दफ़ा नहीं है। दुनिया हमेशा से इन वबाओं में और मुख्तलिफ़ दौर में मुख्तलिफ़ किस्म की आज़माइशों में गुज़रती रही है, और उसकी वजह से कहत भी आते रहे हैं, लोगों की जानें भी हलाक होती रही हैं। और ये भी जो मौजूदा कोरोना है, ये भी उसी की एक लड़ी है। तो इसमें हमने असबाब भी इख्तियार करने हैं, जो SOPs डॉक्टर हजरात बताते हैं उन पर भी अमल करना है, क्योंकि अल्लाह ने इस दुनिया को असबाब के साथ जोड़ा है। हम देखते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है कि एक कोढ़ का मरीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैत होने के लिए आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मस्जिद में आने से मना कर दिया, और मस्जिद के अंदर से ही आपने उनको बैत फरमाया है। हालांकि मस्जिद तो एक बरकत की चीज़ है, एक यानी यहाँ शिफा मिलती है इंसान को दुआएं मांगने से, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीमारी से बचने के एक ज़ाहरी सबब को इख्तियार किया, इसलिए कि कोढ़ का मरीज़ अगर मस्जिद में आएगा तो इस बात का ख़तरा मौजूद है कि दूसरों को ये बीमारी लग जाए। तो इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहतियात पर भी अमल करके दिखाया, और कुरान के ज़रिए हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि एहतियात पर अमल के साथ साथ हमने सब्र का दामन हाथ से
نہیں چھوڑنا. اور صبر کا طریقہ بھی اللہ نے بتا دیا ہے. کیا سوچو گے تو صبر کی توفیق ملے گی. وہ یہ سوچنا ہے انا للہ، ہم پر ہماری مرضی نہیں چلے گی، ہم اللہ کے غلام ہیں. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم نے لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے. کیا مطلب؟ آج ہم نہیں مرے تو کل مریں گے، پرسوں مریں گے، اور ہم اللہ کی طرف جائیں گے. اس آزمائش میں اگر ہم نے صبر سے کام لیا، واویلا نہیں کیا، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا، تو کل اللہ تعالی ہمیں اس کا اجر دے گا. اور آج اگر ہم نے صبر کا دامن چھوڑ دیا، بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے، تو کیا ہوگا کہ جو مصیبت ہے وہ تو نہیں ٹلے گی، لیکن ہم ایک بہت بڑے اجر سے قیامت کے دن محروم ہو جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو دیکھا کہ وہ قبر پہ کھڑی ہوئی رو رہی ہے اپنے بچے کو یاد کر کے. چھوٹا بچے کا انتقال ہو گیا تھا، بہت زیادہ رو رہی تھی، بہت زیادہ چیخ و پکار مچائی ہوئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے کہا کہ تم صبر کرو. انہوں نے کہا، وہ جانتی نہیں تھی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس نے کہا کہ جو غم مجھے پہنچا اگر آپ کو پہنچتا تو میں دیکھتی کہ آپ کیسے صبر کا مشورہ دیتے ہیں. بعد میں کسی نے بتایا کہ یہ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کے رسول ہیں. وہ خاتون نبی کے پاس گئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں صبر کرتی ہوں. تو آپ نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر اس وقت ہوتا ہے جب مصیبت پہنچی ہو. تو جب آزمائش آئی ہے، جب مصیبتیں آ رہی ہیں، اس وقت آپ نے صبر کرنا ہے. بعد میں تو ہر ایک کو صبر آ جاتا ہے. کوئی مرتا بھی ہے تو آپ ساری زندگی تھوڑی روتے رہتے ہیں اس کی یاد میں، چند دنوں کے بعد آپ کو صبر آ جاتا ہے. تو ایک حد ہونی چاہیے، ایک لمٹ ہونی چاہیے. تو ہم نے اس میں صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. دوسرا، جو بھی اس موقع پر بیماری کے اندر مبتلا ہوتا ہے، ہم نے اس سے تعلق ختم نہیں کرنا ہے. ایس او پیز پر عمل کرتے ہوئے اس کی مدد بہرحال ہم نے کرنی ہے. ایس او پیز پر اس طرح سے عمل کرنا کہ آپ مریض کو چھوڑ کے بھاگ جائیں، یہ بہت بے مروتی کی بات ہے. اس موقع پر ہمیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل کرنے کا حکم دیا ہے. تو آپ کے گھر میں اگر کوئی بوڑھے والدین کورونا میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ ان کو چھوڑ کے بھاگ جائیں. ڈاکٹر کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ پیشنٹ کو چھوڑ کے بھاگ جائے. ڈاکٹروں کو بہرحال ہم سب کو سلام کرنا چاہیے کہ وہ اپنی جان پر کھیل کر کس طرح سے مریضوں کی مدد کر رہے ہیں. لیکن بعض ایسی بھی ڈاکٹروں کی رپورٹ آتی ہے جو بھاگ رہے ہیں اور جو ہے وہ اپنی جان بچانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں. اگرچہ ان کا ریشو کم ہے، زیادہ تر ڈاکٹر تو الحمدللہ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. تو ایسے موقع پہ اللہ پہ اعتماد اور اللہ پہ توکل کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کے مریض کو چھوڑ کر فرار نہ ہوں، کیونکہ موت اور زندگی بہرحال اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ نے ہمیں زندہ رہنے کے اسباب اختیار کرنے کا حکم تو دیا ہے، لیکن ایسا سبب اختیار کرنا جو شرعی جائز نہیں ہے. آپ خود کسی کرونا کے پیشنٹ کے بلا وجہ قریب نہ جائیں، لیکن آپ کے گھر میں اگر آپ کے کوئی بوڑھا بیمار ہو جاتا ہے تو اسے اس بیماری کی حالت میں چھوڑ کے جانا، یہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے. یہ کسی طور پہ بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے. اسی طرح گورنمنٹ نے اگر ڈاکٹروں کے ذمہ لگایا ہے کہ وہ پیشنٹ کی حفاظت کریں، اس کی کیئر کریں، وہ اسپتال چھوڑ کے نہ بھاگیں، تو ایسے موقع پہ ڈاکٹر کا فرار ہونا یہ بھی شرعی طور پر ناجائز اور غلط بات ہے. تو ہم اس درد میں، اس دکھ میں اپنے ہندوستان کے مسلمانوں اور جو دوسرے جو غیر مسلم بھی رہتے ہیں وہ بھی انسانیت کے ناطے ہمارے بھائی ہیں، اس غم میں ہم ان کے ساتھ برابر کے شریک ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے ہم دلی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ اس مصیبت سے ہندوستان کے لوگوں کو جلد سے جلد نجات عطا فرما، اور جس کرب و اذیت میں وہ مبتلا ہیں اے اللہ اس بیماری سے، اس مصیبت سے ان کو نکال دے. اور جب تک یہ بیماری مقدر ہے صبر کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اور اس میں غیر مسلموں کے لیے ایک سبق ہے کہ یہ دنیا خواہشات کے پوری ہونے کی جگہ نہیں ہے. اب بھی موقع ہے اللہ کی طرف آنے کا، شرک سے توبہ کرنے کا. قرآن صاف لفظوں میں کہتا ہے وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ جب تمہیں کوئی بڑی مصیبت آتی ہے، طوفان میں گھرتے ہو، تو تم سب اپنے دوسرے خداؤں کو چھوڑ کر اس خدا کو پکارتے ہو جو آسمانوں میں ہے. لیکن جب وہ تمہیں مصیبت سے نجات دے دیتا ہے تو پھر اس خدا کو تم بھول جاتے ہو، اگر وہ چاہتا ہے. بعض دفعہ وہ نجات نہیں بھی دیتا. تو اس میں، ان مصیبتوں میں، ان بلاؤں میں، وہ رب جو آسمانوں میں ہے وہ ہر ایک کو اپنی طرف دعوت دیتا ہے کہ آؤ مجھ سے مانگو. ایسے موقع پہ سب کو اسی اللہ کا تصور آتا ہے دماغ میں. ایک ویڈیو بھی ہندوستان سے وائرل ہوئی ہے کہ ایک ہندو
فوجی وہ لوگ مسلمانوں سے اپیل کر رہا ہے کہ آپ لوگ دعائیں مانگیں. میری دادی مجھے بتایا کرتی تھیں, سہارنپور سے ان کا تعلق تھا, کہ جب بارشیں بند ہو جایا کرتی تھیں تو ہندو بھی آ کے ہم سے ریکویسٹ کرتے تھے کہ آپ لوگ نماز استسقاء پڑھیں. یہاں ایک بوڑھے رہا کرتے تھے ہندوستان کے تھے, انہوں نے یہ بات مجھے بتائی کہ ہندو ہم سے کہا کرتے تھے کہ آپ جائیں اور نماز استسقاء پڑھیں اور اللہ سے دعائیں مانگیں. اور میں نے اپنی دادی سے براہ راست سنا کہ بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہم نماز استسقاء میں گئے اور ہم نے اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگی اور اسی وقت آسمان سے بارشیں برسنا شروع ہو گئی. تو مسلمانوں کو خاص طور پر چاہیے, ہم تو ایک حقیقی خدا پر ایمان رکھتے ہیں جو بلائیں دے بھی سکتا ہے اور بلائیں ٹال بھی سکتا ہے. تو بہت شدید ضرورت ہے اس بات کی کہ رمضان کی ان مقدس راتوں میں پوری دنیا کے لیے عام طور پر اور خصوصاً ہندوستان کے لیے جو ہمارا پڑوسی ملک ہے اس کے لیے ہم راتوں کو اٹھ کے گڑ گڑائیں, دعائیں مانگیں. اور اس میں صرف مسلمانوں کو شامل نہ کریں بلکہ اللہ سے یہ دعا مانگیں کہ اللہ انسانیت جس کرب و اذیت میں مبتلا ہے تو اس مصیبت سے ہم سب کو نکال دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ اس میں کمی کوتاہی کو معاف فرمائے, اور جو صحیح باتیں ہوئی ہیں اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ اس وقت ہندوستان کے لوگوں کی جس حد تک ہم مدد کر سکتے ہیں ہم کریں. ہماری حکومت کی بھی ذمہ داری ہے, اگر کوئی ٹرسٹ وہاں مدد پہنچانا چاہتا ہے اور اس کے لیے بارڈر کھولنے کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو حکومت کو اس پہ بھی سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے کہ اس وقت اپنی دشمنیوں کو ختم کر کے پوری دنیا کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کا ساتھ دے. کیونکہ کل جو مصیبت جس میں آج جس مصیبت میں وہ مبتلا ہیں, اللہ نہ کرے کل اس مصیبت میں ہم یا کوئی اور ملک بھی مبتلا ہو سکتا ہے. وما علینا الا البلاغ. یہ تھی آج کی ویڈیو. امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی. ویڈیو سے لائک کریں, کمنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. چینل پہ نئے سبسکرائب کریں, بیل آئکن ضرور دبائیں. پھر ملتا ہے اگلی ویڈیو میں. خدا حافظ.